ذرا یہ بتائیے گا اگر یہاں پر اور چیف منسٹر ہو, پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہو, تو تعلقات آپ میں اور تھیوریٹیکلی اور ٹیکنیکلی بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو 3 صوبوں کی بات کی ہے وہاں کولیشن ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کولیشن میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, بیکاز اٹ از یو سی دے ہیو اے انڈرسٹینڈنگ, دے ہیو این انٹریکشن, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوا ہے ان کا, اور یہ منقطع ہونا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ہمارے ہاں ویسے ثقافت میں بھی دیکھ لیں, ہم ایک دوسرے کے سیاسی مخالف حریف بھی ہوں تو ہم تب بھی وہ تعلقات منقطع شادی غمی کے بھی نہیں کریں گے, دوسرے بھی نہیں کریں گے اگر کوئی ایسا مسئلہ. یہ نہیں ہونا چاہیے منقطع, میں سمجھتا ہوں, اور یہ میری جانب سے نہیں ہے, اس جانب سے ہے. میں نے بارہا کہا آئیے کھانا تناول. پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر شاید بہتر ہوتے ہیں حالات, یقیناً اس میں فرق ہوتا, یقیناً ہوتا, اور اگلا جو آئے گا آپ دیکھ لیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہوگا. ہاؤ ڈو یو نو؟ آپ دیکھ لیں, یہ تو نوشتہ دیوار ہے. ایک تو یہ گورنر کی اسٹیٹمنٹ تو نہیں تھی, بڑی پارٹیزن سی اسٹیٹمنٹ. ہاؤ ڈو یو نو؟ آپ دیکھ لیں, ہم دیکھیں نا, ہمارا وہ بھی تو ہے کہ ہم ایک اینالسٹ بھی تو ہیں جس طرح آپ ہیں. ابھی تو آپ گورنر ہیں. گورنر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری شخصیت, میری جو ہے وہ سوچ, میرا تھاٹ پروسیس وہ بھی کسی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. آپ ہمہ جہت شخصیت تو ہیں. میں جب گورنر کے اختیارات استعمال کرتا ہوں تو اس میں تو مجھے کس طرح پتا کہ آپ بحیثیت گورنر بول رہے ہیں, بحیثیت جیالہ بول رہے ہیں, بحیثیت فارمر اٹارنی بول رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو آئی نو؟ میں اس لیے کہ میں نے جہاں رویوں کی بات کی, ہمارے رویے جمہوری ہیں اور ہمارا سارا اوپر سے لے کے نیچے تک ہم مفاہمت کو چاہتے ہیں. ہم نے میثاق جمہوریت پر آج بھی قائم ہے, اور مئی 2006 میں بھی ہم نے اسی پر کیے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی ہم کس ریسیونگ اینڈ پر تھے. تو اگلا چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا, اگلا چیف منسٹر ادھر کا بھی پیپلز پارٹی ہوگا, اور اگر سرائیکی صوبہ بن گیا تو ادھر کا بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس کا نام بھلے آپ جنوبی پنجاب دیں, جیسے تو پاکستان میں کوئی اور صوبہ ہے جہاں پہ کسی اور کے لیے کوئی جگہ ہے پاکستان میں صوبے میں کسی اور؟ یہ تو عوام کی بات ہوتی ہے. اب وہ 4 کروڑ لوگ جو سرائیکی وسیب کے ہیں, ان کی جو محرومیاں ہیں وہ اتنی اجاگر ہو کر آئی ہیں کہ یہاں 3.5 ارب روپیہ اگر ایک جو ہے بائی پاس پر لگ جاتا ہے, ایک اوور ہیڈ برج پر لگ جاتا ہے, اور پہلے کلمہ چوک پر اتنا لگا, پھر اسی جگہ پہ ایک اوور ہیڈ برج پر اتنا پیسہ لگا, اور وہاں کے لوگ فاقوں میں ہیں, بھوک مر رہے ہیں, اور وہاں انفراسٹرکچر ہے نہیں. لیکن نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا آدھا بجٹ جو ہے وہ بھی ملتان کے اندر لگے. دیکھیے وہ میں تو چاہتا ہوں, میں گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ موٹر ویز اس کے اوپر تو آپ اعتراض نہیں کرتے, ملتان کے اوپر تو بڑا بجٹ لگے. سر بات سنیں, پہلے یہ ادھر سے بنا اسلام آباد تک, ٹھیک ہے, موٹر ویز, اس کے بعد آگے پشاور تک بنا, پھر آگے ادھر ملتان کی طرف رخ جانا تھا. اب ملتان سے آگے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈی جی خان اور مظفر گڑھ اور ڈی جی خان جائے, تاکہ انڈس ہائی وے چاروں صوبوں کو کنیکٹیوٹی ہوگی, یہ سارے پاکستان کا فائدہ ہوگا. اور جب تک یہ آپ انفراسٹرکچر کو انٹر کنیکٹیوٹی نہیں دیں گے, آپ باقیوں کو جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں استحصال ان کا ہو رہا ہے, اس کا دیکھیں طلب بدقسمتی سے. میں چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ ایک ہم نے کیسے کھویا بنگلہ دیش, کیسے بنا کہ ایک بنگالی جو ہے اسلام آباد کی شہر پہ سڑک پر, اور وہ کہتا ہے کہ میں چل رہا تھا اور مجھے ایسے تلاطم میں سمندر کی طرح لہریں نظر آئیں, اور میں نے جب جھک کے نیچے کیا جھوٹ کی خوشبو ہے, پٹسن کی مجھے خوشبو آئی. جھوٹ. تو اب آپ کو پتہ ہے ادھر شاعری میں کیا زیادہ آتا ہے, اساں غلام ہیں تخت لاہور. میں کہتا ہوں اسی لیول پر رکھ کر ہم ان کی ازالہ کر دیں تو بہتر ہے. یہ خون پرائم منسٹر وہاں سے, گورنر وہاں سے, منسٹر آف فارن افیئرز وہاں سے, مشرف کے دور میں اٹھا کے دیکھیں, فائنانس منسٹر وہاں سے, کامرس منسٹر وہاں سے, وہاں کے زعماء, شرفاء, نمائندگان تو بہت ہیں پاکستان کے. رہے یقیناً. تو آپ لوگوں نے کیوں کام نہیں کیا؟ ابھی آپ ایک نام بھول گئے, فاروق لغاری بھی وہیں کے تھے. جی بالکل, گورنر, چیف منسٹر, ہاں, کھر بھی وہیں کے تھے. تو پھر لاہور کا تخت تو پھر ملتان کے تابع ہوا نہیں, نا, میں عرض کر یا رہا ڈی جی خان کے تابع ہوا؟ جی نہیں, دیکھیں اگر اسلام آباد بنا تو اسلام آباد ہم نے تو نہیں بنایا. اگر لاہور پہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے تو 35 سال سے ہم, لیکن ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن بہت سبسٹینٹیو رہی ہے. یقیناً پنجاب تو میں. کیوں کام نہیں کیا؟ پنجاب تو 35 سال سے نہیں رہا, اس وقت جو ہے فارمیٹیو سٹیج میں پہ تھا جب کھر تھا. مرکز میں مشرف کے دور سے اٹھا کے اب تک آپ لے لیں, بہت بڑی نمائندگی ہے. جنرل مشرف والا دور کو تو آپ نمائندگی ان ٹرمز آف فنڈز کی ہم بات کر لیتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا اپنا اس وقت چیف منسٹر صاحب سے, میں نے کہا یہ تم نے ایک شک جو قانون میں ڈال دی 2005 میں, کہہ رہا یار وہ فوجی تھے, گورنر سی تھے, وہ میری نہیں سی مندہ تھے ایسی امینڈمنٹ کرا. تو میں نے کہا بھگتیں, پھر اس کا مطلب یہ اب میرے اوپر بھی مقدمہ آ گئی.
تو ہم بعض اوقات جب فوجی آمریت کا دور ہوتا ہے اس وقت گورنر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, گورنر آل پاورفل ہوتا ہے. کون سا گورنر اس وقت فوجی؟ لیکن مرکز میں نمائندگی کافی تھی نا. اگر اب ملتان میں ہو رہا ہے تو آپ نے ایک بات کر دی, اگر 40% ذرا زیادہ ہے نا جی. اب اگر ملتان میں ہو رہا ہے نواب شاہ اور ملتان میں اگر 40 ملا کے 80% نیشنل ہائی وے کا بجٹ جائے گا تو کوسچنز ٹو بی ریٹ. بٹ کم بیک ٹو, یہ بتائیے گا ہاؤ ڈو یو ریٹ عمران خان, کیونکہ آپ تجزیہ نگار کی حیثیت سے لیٹ می اپروچ یو, کہ وہ ٹرینڈ کیسا ہے عمران کا؟ اٹس اے ویلکم. میں سمجھتا ہوں ایک ریفریشنگ ایک ایلیمنٹ ہے ہماری باڈی پالیٹکس میں, اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تگڑی پولیٹیکل فورس ہے نہیں ہے ابھی نہیں ہے. ابھی آئی ووڈ ناٹ سے کہ ایک جلسے سے یا ایک آدھے جلسے سے, دیکھیں اصغر خان بہت بڑے بڑے جلسے کرتے رہے. ابھی ان کے پاس جو آیا ہے نا ایک رومانٹسزم کی حد تک, تو ہو سکتا ہے کہ ینگسٹر جو ہے مامی ڈیڈی کلاس بڑے چلے گی چلے جی, یہ شہباز شریف نے کچھ ایسی زبان استعمال کی جو لوگوں میں اشتعال پیدا کیا. نون کی حکومت بالکل اس وقت مایوس کن اس کی پرفارمنس ہے, یہ 3.5-4 سال میں اس کا بھی ایک ریاکشن ہوا. تو یہ لاہور سے لوگ ادھر جو ہے مینار پاکستان چلے گئے, لیکن کوئی ڈیپتھ نہیں مجھے نظر آئی عمران خان کی جو تقریر تھی یا کوئی پالیسی میں جو چینج کی بات کی ہے. مجھے چینج نظر نہیں آ رہا ہے, اور پھر چینج ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا. میں کسی کا نام نہیں لیتا ہے, اگر آپ یہ کولیگ ہیں پھر انہیں کا نام آپ کو لینا پڑے گا. میں نہیں لیتا. دیکھیں یہ اس طرح کے تو ہمارے مارشل, میں کہتا ہوں یہ آندھی جب چلتی ہے تو یہ جو وہ پتے ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں, اس درخت کو کبھی فرق نہیں پڑا ہے جو تراور درخت بن جاتا ہے. اور اسی طرح جو سوکھے پتے ہوتے ہیں وہ بھی جھڑتے رہتے ہیں, وہ تاریخ کی نظر ہو جاتے ہیں, مٹی میں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ درخت بڑھتا. آپ نے خود بھی دیکھا ویسے سوکھے پتے کبھی کبھی سوکھے درخت پر بھی لگتے ہیں لیکن وہ گرتے بھی بڑی جلدی ہیں. یہ فرمائے گا ٹورڈز دی اینڈ کیا یہ پاسبلٹی ہے, کیونکہ ایک کنسرن یہ ہے کہ جو تنقید ہے گورنر ہاؤس کی طرف سے حکومت وقت پر, بنیادی طور پر گورنر پنجاب جو ہے یہ سوچ سکتے ہیں کہ حکومت کو ڈسمس کر دیں کیونکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر پا رہے, گرانی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر طرف فرسٹریشن ہے, افراتفری ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر آپ کے بیانات میں سے ہم نے اخذ کیے ہیں. کین یو ڈسمس دی گورنمنٹ؟ میں ان چیزوں کو جو آپ نے کہا ہے میں نے یہ کہا ہے, اور میں آج بھی کہتا ہوں برملا کہ یہ جو ہے اس وقت جو 3.5 سال کی یہ جو ہے یہ اس آمریت سے بھی بدترین آمریت کی طرف گورننس ہو رہی ہے. اس گورننس میں کوئی جمہوریت کی مجھے کہیں شاخسانہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کنسلٹیٹو پروسیس کا ٹوٹل فقدان ہے. روزانہ یہاں لاٹھی چارج ہوتا ہے, روزانہ یہاں کبھی نرسز مار کھا رہے ہیں, کبھی پی سی ایس آفیسرز کو بند کر کے پھینک رہے ہیں, کبھی ڈاکٹرز کر رہے ہیں, کبھی اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کم از کم اگر آپ کو خود نہیں آتا ہے تو کوئی ٹیم تو اچھی سی بنا لیں. وہ نہیں ہو پایا. دیکھیں میں جو اب ڈسمسل کی آپ نے بات کی ہے, ڈسمسل کی بات تو جو آئینی اختیار ہے, ایک بات تو یہ میں کہہ چکا, نمبر 1 ابھی تک یہ ممبر ہی نہیں ہے صوبائی اسمبلی کے, کیونکہ انہوں نے پہلے بکھر سے یہ 2 مئی کو جیتے تھے, اس کے بعد 5 مئی کو ان کا ہوا, 6 مئی کو انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ کا, پھر یہ 19 مئی کو جا کے یہ پنڈی سے الیکٹ ہوئے. انہوں نے بجائے وہ ان کی ختم ہو گئی یہ 223 آئین کے تحت آرٹیکل میں پہلی سیٹ اگر اسی اسمبلی میں, دوسری سیٹ بعد میں لیں گے تو پہلی بائی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن پروویژن ختم. غیر قانونی چیف منسٹر ہیں اس وقت پنجاب کے, آپ کی نظر نہیں ہے, میری نظر میں ہاں ممبر نہیں ہے تو چیف منسٹر بھی نہیں ہو سکتے نا. ہاں وہ نہیں ہوں گے obvious, لیکن چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, میں اعتراض کر رہا ہوں کہ لیٹ دا سپریم کورٹ, انہوں نے آلریڈی لیو گرانٹ کی ہوئی ہے, وہ جب لگتا ہے تو اس پہ تاریخ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے, میں تو نہیں کہوں گا لیکن شیخ رشید نے کہا کہ شریف برادران کی سپریم کورٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا لیکن وہ کہتے ہیں. ان کی کیسز جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ پر ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. باہر کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بلو آئیڈ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمرہ میں. تو میں یہ نہیں کہتا, یہ بھی ستم ظریفی ہم نے دیکھ لی کہ آپ شیخ رشید کو کوٹ کر رہے ہیں. کیا کروں اس لیے کہ اس نے کہا, میں نے ڈسمسل کا بتائیں تو اگر یہ مقدمہ آپ کا تگڑا ہے ابھی, اچھا ان کے پاس تو ویسے سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس میجورٹی دکھائیں. اختیار تو ہے, کیا وہ سچویشن ہو سکتی ہے جب یہ استعمال کریں؟ آپ کا کٹ آف پوائنٹ کیا ہوگا؟ ہمارا کٹ آف پوائنٹ میثاق جمہوریت, بی بی کی شہید کی کمٹمنٹ, ہم اس کے اوپر کاربند ہیں کہ جس کو جون سا میجورٹی جہاں کا مینڈیٹ ملے گا عوام کا, ہم 5 سال اس کا احترام کریں گے اور ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے, ہم جمہوریت کو پٹڑی سے نہیں اترنے دیں گے.
تو آپ ڈسمس نہیں کریں گے باوجود ان تمام قباحتوں کے کمیوں کے؟ یہی You put up with them. یہ چونکہ ہمارا باہر کا یہ ٹھیک ہے کہ آئین کا میں حلف اٹھایا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ میثاق جمہوریت کو سبھی نے اس کو بہت ایک میگنا کارٹا کہا تھا، اور ہم بی بی مرحومہ کا جو ویژن ہے، ان کا جو ایک مشن ہے، ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. Let me close the interview on this happy note. Thank you so very much گورنر صاحب. ناظرین، گورنر پنجاب سردار لطیف کوسام سے بات چیت کر رہے تھے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.